after Russia, China, the best port for the summers is Pakistan. اور اتنی بڑی ورلڈ کی اکانومی ہمارے پیچھے بیٹھی ہے تو اس کے سامنے پاکستان بہت لکی ہے. ہماری اسٹریٹجک لوکیشن بہت لکی ہے. یہی ایک بڑا امپورٹنٹ ریزن ہے آج کہ پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے. یہ بھی قدرتی ایک اللہ کی کرم ہے پاکستان کے اوپر, جس طرح کے بہت سارے کرم ہیں پاکستان کے اوپر, کہ یہ ایک الگ قسم کے حالاتوں میں بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اسپیشل کرم ہے اللہ کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کی ضرورت اور آدھی دنیا کی ضرورت اسپیشلی رشیا اور چائنا کی خاص ضرورت پاکستان ہے الحمدللہ. بعد اس کے اب الحمدللہ ہم نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا دیا ہے پاکستان میں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کبھی اگر آپ کا گزر ہوا ہو گیگا مال ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ہی حصہ ہے. تو باقی کے جو اس کے اوپر کے فیزز ہیں الحمدللہ ہم بڑے فاسٹ ٹریک پہ ود ان 3 months 4 months 6 months 9 months and 11 months میجورٹی ہم اس کی ڈلیوریز دے دیں گے. جس پلیٹ فارم کو ابھی ہم لے کے آ رہے ہیں میں بالخصوص اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی الحمدللہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ریوائول الحمدللہ پاکستان کی اکانومی اچھی ہے, ہڈن اکانومی ہے, بہت اسٹرانگ اکانومی ہے اور کھل کے سامنے بھی آئے گی انشاءاللہ, پوری دنیا کے سامنے آئے گی اور پہلے بھی آتی رہی ہے. ایشین ٹائیگر رہا ہے پاکستان, اب پھر سے بنے گا دوبارہ سے. ایشین ٹائیگر والی روڑ انشاءاللہ پاکستان کی سنائی دے گی جیسے جیسے ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی اچھے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو اس قسم کے اچھے کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو کچھ فائدہ ہو سکے. پوری قوم کا ایک نیریٹو ہے کہ کچھ آئے, کچھ چینج آئے, کچھ کر سکیں ہم, کچھ بہت اچھی لیڈرشپ آ جائے اچانک سے. ہم کافی ساری چیزیں ڈریم کرتے ہیں بٹ جو ڈوئرز ہیں دے ڈو اٹ. مینی پیپل پرومس, وی ڈیلیور الحمدللہ. وی ہیو ڈیلیورڈ. The World Trade Center is here now. And how it's going to change Pakistan's economy? Just let you know. تھوڑا سا میں آپ کو مختصراً آپ کو ایک بریف دیتا ہوں. انشاءاللہ اس کے کافی سارے چیپٹرز ہیں, کافی سارے سیگمنٹس ہیں, ہم اسٹیج وائز آپ کے ساتھ ریویل کرتے رہیں گے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ 750,000 کو اب وہ کراس کر چکا ہے. 750,000 close to 1 million people, businesses, not just people, businesses, businessmen around the world are affiliated, are linked, and they see great potential in Pakistan. ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنانے سے پہلے ہمارا کافی اس میں یہ تھا کہ ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں تو ہم اس کی ریسرچ کریں, سرویز کریں کہ اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے پاکستان میں. الحمدللہ ہم نے تو انویژن کیا تھا کہ سلک روٹ دوبارہ آن ہونا پاکستان کی تقدیر ہے, ضروری ہے. ورلڈ کے جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں اس کے اندر اٹ واز ویری کلیئر کہ یہ ہوگا. الحمدللہ وی آر گریٹفل ٹو اللہ آلمائٹی کہ یہ رائٹ ٹائم پہ ہو گیا اینڈ ناؤ وی آر آلسو ریڈی. جو 750,000 بزنس مین باہر بیٹھا ہوا ہے وہ آنا چاہتا ہے پاکستان. ہمارا 750,000 یہ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ بزنس مین ایسوسیٹیڈ ہیں. کافی سارے پاکستانیز ہیں, ہمارے کافی سارے دوست ہیں, عربز ہیں, وہ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں. اور مجھے اکثر کہتے ہیں نجیب تمہارے ساتھ کام کرنا ہے, تمہارے ساتھ ٹاور بنانا ہے, یہ پروجیکٹ کرنا ہے, دودھ کی فیکٹری ڈالنی ہے. مطلب بہت ساری چیزوں میں پاکستان جب میں چھوٹا تھا تو زیادہ ستھرا دکھتا تھا, لوگ زیادہ اچھی کوالٹی کے ہوتے تھے, تھوڑے سے خراب ہو رہے. بٹ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں ان کو ویٹ کراتا ہوں کہ میرا ایک پلیٹ فارم آ رہا ہے, وہ ریڈی ہونے دو تاکہ تم آگے کسی کے ساتھ بزنس کرو, تم بھی سیکیور رہو, انشورڈ ہو بزنس, کوئی 2 نمبری نہ ہو جائے. اب میں اگر اکیلا یا اپنی ٹیم کے ساتھ بھی, ہم ایز اے کمپنی بھی اگر 10 بزنس مینوں کو بھی انٹرٹین کرنے لگ جائیں تو ہم اپنے کام سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائیں, کیونکہ ہمیں پاکستان میں بڑے چیلنجز کے ساتھ ایک بھاگنا پڑتا ہے, کام کو لے کے بھاگنا پڑتا ہے. اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, کبھی کوئی سیلاب آتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی
کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے لوگوں کے سینٹیمنٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ سب بھی جانتے ہیں, کبھی دھرنا ہو گیا, کبھی بہت ساری ایسی چیزیں, آپ سب مجھ سے بہت اچھا جانتے ہیں, آئی ایم شیور. تو اس وجہ سے پاکستان میں بھاگنا پڑتا ہے. بٹ اب یہ جو پلیٹ فارم جو ریڈی ہو رہا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ سارے بزنس مین جو اس چینل کو یوز کریں گے. اب ہمارے لوکلز, ہم نے اس کو اتنا سمپل رکھا ہے, وی آر گیونگ اے 5 اسٹار الحمدللہ, اے ویری لگژریس آفس, ہائی ٹیک equipment, all the technologies, and there will be around 70 types of consultants sitting there, جو باہر سے بھی آئیں گے, جو یہاں کے لوگوں کے آئیڈیاز کو, بزنس کو ریفائن کریں گے, ایک صحیح لیول سے اس کو آگے چینلائز کریں, اور لوگوں کو آپس میں, ہمارا کام ہوگا ہم ان کو لنک کریں ان باہر سے آنے والوں کے ساتھ اور لوکلز کے ساتھ, اور اس کوالٹی کو انشور کریں جو ایک بزنس کی, ایک برانڈ کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے. تو جو مین اکنامک ریوائول یا اکنامک بوسٹنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ڈورز کھول دیے الحمدللہ. ابھی ہم ایک پری لانچ سٹیج میں ہیں. بائی دا ٹائم ہمارا اگست تک انشاءاللہ 20% آف دا جس ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہم جس کی ایسنس کی بات کرتے ہیں, اس کا 20% فیز ہمارا انشاءاللہ بائی اگست ریڈی ہوگا, جب ہم اس کا پراپر فل اسکیل لانچ کریں گے. ابھی ہمارا پری لانچ سٹیج میں دا ڈورز آر اوپن, اور صرف 5.5 لاکھ روپے میں ایک انسان کو ایک اعلیٰ معیار کی ایک لوکیشن, ورلڈ پاکستان کی لارجسٹ یونٹ بلڈنگ ہے, یہ لارجسٹ سنگل یونٹ بلڈنگ, مطلب 2-3 ٹاورز ایک ساتھ بنے ہوئے ہوں, دیٹس 3 ٹاورز, دس از 1 ٹاور, دس از دا لارجسٹ بلڈنگ آف پاکستان بائی دا وے. اور ان کو صرف اتنی سی پرائز میں ایک انٹری دے دیں. آج ہی آئیں, ہماری اپلیکیشن کا حصہ بنیں, ہماری اس کی سافٹ ویئر بھی ہے, اپلیکیشن ہے, اس میں وہ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں, ہم ان کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اپنا ای میل ایڈریس لیں, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی آئی ڈی لیں, اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کریں, اپنی ایک پروفائل اسٹیبلش کریں, اور اپنے آئیڈیاز, اپنے بزنسز, یا اگر وہ جاب بھی کر رہے ہیں اور وہ کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو ہیلپ کریں گے ان کو بزنس کرانے میں. ان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, ہم ان کو سورس کرا کے دیں گے. ان کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہے, کافی سارے بڑے بزنس مین ایسے ہوتے ہیں جنہیں کماؤ پتروں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ آئیڈیاز والے لوگوں کو ہم ان انویسٹرز کے ساتھ مرج کر رہے ہوں. انشاءاللہ اٹ ول بی اے گیم ونر, ایز مینی پیپل سے, کہ جو سی پیک بن رہا ہے دیٹس اے گیم چینجر. اینڈ دس ورلڈ ٹریڈ سینٹر, دس پلیٹ فارم وچ پاکستان always needed, but alhamdulillah now we have it. تو یہ جو چینل ہوگا, یہ ہمارے ساتھ جتنے سارے لوگ لنکڈ ہوں گے, باہر سے لنکڈ ہوں گے, ان کو اعلیٰ معیار کی سروسز, کوالٹی, اسٹاف اینڈ کنسلٹنٹس اینڈ ایکسپرٹس, اور آپ کے طرح کے بھی کچھ کنسلٹنٹس اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو کوئی سیگمنٹ ہمیں نہیں چھوڑنا, چاہے وہ برانڈ بلڈنگ ہو, چاہے وہ ریسٹورینٹ بزنس ہو, چاہے وہ فیکٹری ہو, چاہے وہ پاور پلانٹس ہوں, چاہے وہ کوئی چھوٹا سا بزنس ہو. ہر بزنس کو جس طرح ایک, آپ سب ماشاءاللہ آپ میں سے کافی سارے اس عمر کے ہیں جس عمر کے آپ اس وقت تھے جب میں پیدا ہوا. تو پاکستان میں پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا چیزیں بڑی کوالٹی کی بنتی تھیں, لوگ کوالٹی کے تھے. ہماری ایئر لائن, میں نے تو سنا ہے, میں جانتا ہوں, تھوڑا بہت دیکھا ہے, پرانی پکچرز میں دیکھا ہے, ہماری پی آئی اے ورلڈز بیسٹ ہوا کرتی تھی, ورلڈز بیسٹ. ہمارے پروڈکٹس کی کوالٹی, ہمارے ٹیکسٹائل کی کوالٹی, مطلب دنیا کا بڑے سے بڑا ورساچی, ارمانی برانڈ پاکستان, میڈ ان پاکستان ہوا کرتا تھا. اب وہ پیچھے جا رہا ہے, اس کے اندر ٹھیک ہے انٹرنیشنل لوگوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, انٹرنیشنل لابیز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, بٹ ہماری جو چیلنجز ہیں وی ہیو ٹو فیس دیم نا. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہمیں چائنا سے مہنگی بجلی مل رہی ہے تو ہم کیسے چائنا سے کمپیٹ کریں. We have another ways. We have another means. Inshallah, I'm hoping that I see this down the line next 2-3 years. Pakistan, China and Turkey, I believe, inshallah, and I hope and I pray کہ ان کا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہو جائے. اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے.
جی بٹ ہماری فری ٹریڈ ڈیل ابھی تک سائن نہیں ہوئی نا. جس طرح ایفٹا ہے, نیفٹا ہے, اس طرح ہماری فری ٹریڈ ڈیل نہیں ہوئی کہ اگر ان کا سامان ہمارے پاس آئے یا ہمارا ان کے پاس جائے تو آپس میں جو ہے نا اٹ ول بی جسٹ لائک ون کنٹری. ٹریڈ میں جو ہے اس میں آپ کی ڈیوٹیز ساری ریموو ہو جاتی ہیں. ریئلائز نہیں ہوا, ہم روز سامان منگواتے ہیں, ہمارا ڈیلی کنٹینر لگا ہوتا ہے اینڈ وی پے دوز ڈیوٹیز. تو وہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں اپنی جگہوں پہ ہیں انشاءاللہ. انرجی, پیٹرولیم, کافی ساری چیزیں ہیں, بٹ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جڑنا ہوگا. ایک بزنس اور پروفیشنلز کی ایک اسٹرینتھ کو جوڑ کے ہی ہم کچھ بڑا کام کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہو چکا ہے بٹ ریئلائز نہیں ہوا, ایکچولائز نہیں ہوا, تو اس کو فیکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے we have this platform where we can unite, where professionals and businessmen, all this community can unite under one roof, and then we can make these things easier for our businessmen and for the businessmen that want to come here, جو وہاں سے باہر سے آنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے. پوٹینشیل کیوں ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ حالاتوں کی وجہ سے لوگ ہمارے یہاں سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. ہر تھوڑے ٹائم میں ایک نیا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو وہ ویکیوم فل اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ریسورسز یوٹیلائز کرنے کے لیے بہت چیزیں ہیں. وہ ساری کے لیے ہم نے پلیٹ فارم بنایا کہ جس کے ذریعے ایک اسٹرینتھ بنے گی, اور انشاءاللہ پاکستان دوبارہ سے ورلڈس بیسٹ چیزوں میں آئے گا, ورلڈس ٹاپ 10 میں آئے گا انشاءاللہ. ٹریڈ سے تو آپ دیکھیں گے کہ ود دا ہیلپ آف کورس سی پیک اور اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی, کہ ٹریڈ میں پاکستان بہت فاسٹ گروتھ لے کے جائے گا اگلے کچھ سالوں میں انشاءاللہ. بٹ یہ زبانی کلامی یا ایک وعدہ کے طور پہ نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم اپنے کام کو جانتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور جو الحمدللہ ہو رہا ہے, جو سی پیک وغیرہ سائن ہوا, ایگزیکیوشن ہوئی, آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ, یہ وہ کڑی ہے جس کی ہمیں سخت ضرورت تھی, وہ آ گئی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. If there is any questions anybody would like to ask, please. آ جائیے, آپ بالکل قریب میں. جی شمس عباسی فرام اے پی ٹی. میرا کوشچن ہے کہ آپ بڑی امید افزا باتیں کر رہے ہیں, آپٹیمسٹک ہیں, لیکن کافی چیزیں ہیں. آپ اپنا ایکسپورٹ دیکھ لیں, ٹریڈ گیپ اور کافی آئی تھنک واسٹ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, ایف ٹی ایز کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں, ایون اسی پہ آپ میں آؤں تو جو سیکنڈ فیز جا رہا ہے اس میں کافی چیزوں پہ چائنا آپ کو ریلیکسیشن نہیں دے رہے, ترکی پہ ٹیکسٹائل پہ مسئلہ اڑا ہوا ہے. اس کا بڑا آپ کی کمپٹیٹیو آئی تھنک اکانومی نہیں ہے, دنیا کے ملک ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, لیکن وہ پرابلمس تو ہیں, آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ اچھا چلیں, آپ پین پیپر پکڑا ہوا ہے نا آپ نے, میں آپ کو پہلے ایک لسٹ بتاتا ہوں, اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ان بزنس یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. اگر آپ کہہ رہے ہیں چائنا آپ کو کسی چیز پہ پریس کر رہا ہے, یو کین نیگوشیٹ. میں کہتا ہوں پاکستان کی سیکیورٹی پہ 1000 گوادر قربان ہے, 1000 گوادر قربان ہے, جس لیول کی سیکیورٹی کا جو گلوبل ڈائنامک بنتا ہے اس کی وجہ سے. بٹ اس ایک گوادر کو ہم بہت مہنگا بیچ سکتے تھے if we would have negotiated. Anyways, if you talk about resources, what do we have to sell? ہمارے پاس کیا پروڈکٹس ہیں, کیا لوگ ہیں. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ میں آپ کو بتاؤں, ہماری ایجوکیٹڈ عوام ہے. ہمارا سب سے خطرناک ایکسپورٹ ہمارے لوگ ہیں. جابس کر سکتے ہیں دنیا میں, ٹرین ہو سکتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے, دنیا میں جا کے جابس کر سکتے ہیں, ہائی لیول پوزیشنز حاصل کر سکتے ہیں. پہلے بھی کیا کرتے تھے, مگر پہلے انوائرمنٹ کنٹری کا سپورٹ کا لیول ڈفرینٹ تھا, اب ہوگا. اب آپ اس عوام کو کیلکولیٹ کر لیں کہ ہے کتنی. اس کے بعد آپ نیچرل ریسورسز پہ آتے ہیں. یو آر فل آف گولڈ. ریکارڈک پہ میں نے اپنی خود ریسرچ کی ہے الحمدللہ. چلو جو بھی جارج بش نے ٹرائی کیا تھا وہ کینیڈین کمپنی کے تھرو, وہ ابھی تک ہولڈ پہ اور وہ رکا ہوا ہے. بٹ ہمیں کرنا چاہیے نا, پاکستان کو کرنا چاہیے نا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے, دیکھو گولڈ از گولڈ. اٹس ناٹ کہ آپ اس کو کسی کو نکال کے لاؤ اور بولو کہ لے جاؤ.
ہم خود نکال سکتے ہیں, خود کر سکتے ہیں. یہ تو اس کے اندر 14 بلاکس ہیں, اور ایک ایک بلاک آپ کا راکا پوسٹ جیسا مطلب ہیوی ہے. It's worth trillions, not billions, trillions of American dollars. It's just one thing I'm talking about, gold only. Population آپ کی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کول ایکسپورٹ کے لیے نہیں, ہم لوکل یوٹیلائزیشن کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ منرلس, نیچرل ریسورسز, لینڈ. ہم لوگ ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. ہماری اکانومسٹ کی بنائی ہوئی ایک اسٹریٹجی کو کوریا لے کے گیا تھا. آپ لوگ اویئر ہیں نا اس چیز سے بارے میں. ہم لوگ ایگرو بیسڈ اکانومی, رائٹ, اور ہماری بنائی ہوئی, کیا نام تھا ان کا, جنہوں نے وہ اکانومسٹ جو ہمارے تھے, محبوب الحق صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی ایگریکلچر کو امپروو کرنے کی. ہم نے کچھ 2-3 سال پہلے ایک سیمینار کیا تھا جس میں کوریا سے کچھ سائنٹسٹ ہمارے پاس آئے. تو وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے آ کے کہ آپ ہی کی اسٹڈی لے کے کوریا نے اپنا اکنامک اسٹریٹجی بلڈ کیا ایگریکلچر کے اوپر. دیکھیں, فوڈ از اے نیڈ. اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کو کچھ اسپیشل نہیں چاہیے, کوئی خاص برانڈنگ بھی نہیں چاہیے. وہ ہمارا اچھا خاصا حصہ ہے. وہ 70% ہماری کنٹری کے اکانومی کا میجر پلیئر ہے ہمارا فوڈ. ہم وہ گرو کر سکتے ہیں, بے تحاشا گرو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈراؤٹس آ رہے ہیں. ڈراؤٹس کیوں آ رہے ہیں؟ لائک مینی ادر پیپل آلسو سے کہ ٹریز کی کمی ہے. آف کورس ڈیفارسٹیشن ہماری 1% کے حساب سے ہوئے جا رہی ہے. ابھی 13% فارسٹ ریمیننگ ہے. تو 26 ایئرس میں وی ول بی آؤٹ آف فارسٹ اینڈ وی ڈونٹ ہیو ایئر ریورز. لائک آپ سب جانتے ہیں زمین میں کنواں ہوتا ہے, کنویں میں پانی ہوتا ہے, وہ ایک لائف وین چل رہی ہوتی ہے, اور لائف وین کے اوپر ایک ریور چل رہی ہوتی ہے. اس ریور کے اوپر پھر ایئر ریور ٹریز کی وجہ سے چلتی ہے. جب ٹریز دن کے وقت اپنا کھانا پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو دھوپ لگتی ہے وہ پسینہ سا کرتے ہیں جس کو پرسپریشن کہتے ہیں. جب وہ ایئر ریورس چلتی ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈراؤٹس کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. آپ نے کہا ہم ان کو کیا بیچیں؟ ہم ہمارے لوگ بیچیں, ہماری سروسز بیچیں, ہماری ریسورسز, نیچرل ریسورسز. ہم لوگ ایمرلڈ سے بھرے پڑے, پہاڑ کے پہاڑ ہمارے ایمرلڈ سے بھرے پڑے. اس کے بعد یہ ساری وہ چیزیں جو بہت آسان ہیں. ورلڈ لیول پہ اگر آپ کو کام کرنا ہے, آپ کیا گارمنٹ اسٹچ نہیں کر سکتے؟ آج کیا ارمانی لیول کا پروڈکٹ پروڈیوس نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. پرائس کی کمپٹیشن میں ہم پیچھے رہتے ہیں, کوالٹی ابھی بھی ہم نکال سکتے ہیں. ہم پرائس کے کمپٹیشن میں پیچھے رہتے ہیں بیکاز وی ہیو الیکٹریسٹی شارٹ فالز, پھر جنریٹرز کا چلنا, پھر ہڑتے اور دھرنا اور ہڑتال اور دھرنے ہونا. ان ساری چیزوں سے بزنسز افیکٹ ہوتے ہیں, کاسٹ میں انکریمنٹس آتے ہیں. اب جب وہ کاسٹ میں انکریمنٹس آتے ہیں تو یس, جب تک وہ کاسٹ ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی یس. آپ چائنا یا انڈیا یا ایون بنگلہ دیش, ہماری کرنسی دیکھیں نا کس طرح سے پیچھے دوڑ رہی ہے. وہ کیوں دوڑ رہی ہے؟ وہ اس لیے نہیں دوڑ رہی کہ کوئی کون لیڈر ہے یا فائنانس منسٹر کون ہے. اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ہمیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ نا براڈر ٹرمز میں جا رہے ہیں, آپ کا سبجیکٹ مطلب اکانومی ڈسکس کر رہے ہیں یا وانٹ ٹو ڈسکس یور پروڈکٹ. تو دیکھیں نا اتنا جیسا لگ رہا ہے اکنامک سروے آپ ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس پہ رکھیں نا کہ آپ ایس ٹی پیک میں آپ کا جو پروجیکٹ ہے ہاؤ کین اٹ ہیلپ the undergrowth in Pakistan or the Chinese undergrowth, اور آپ کی ایکسپرٹیز کیا, آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے, مطلب اس میں سب چاہے نا کہ وہ کیا, یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے نا سبجیکٹ پہ کنفائن رکھیں اور بتائیں کہ آپ کیا آفر کر رہے ہیں, اور آپ کا یہ جو گیگا مال جو بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس کو کنفائن کریں اور جسٹ ٹیل اس کہ واٹ یو کین آفر. ضرور. تھینک یو. آپ نے ذرا سا مجھے جوش دلا دیا تھا. آپ کے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ پاکستان کے بعد ہے کیا جو بیچے گا, تو مجھے برا لگا تھا, اس لیے میں ذرا جوش میں آ گیا. میں ابھی آپ کو کنفائن ہو کے اسپیسیفک ہو کے آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بارے میں دوبارہ سے بتاتا ہوں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک بلڈنگ, ٹو بی ویری سمپل, اس بلڈنگ کا ایک برین ہے, اس بلڈنگ کا ایک کیریکٹر ہے, اس بلڈنگ کا ایک نام ہے. جو 2 بلڈنگس ٹکرائی تھی نا امریکہ میں,
ورلڈ ٹریڈ سینٹر, یہ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ایک برانچ ہے جو دنیا میں ہر قابل ملک میں جس نے کوئی ترقی کی ہے, آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر اس کی ترقی میں ایک ریولیوشن آنے سے پہلے اس کے اندر ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کھلا ہے. کیوں؟ کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر از اے بزنس فورم, اٹس اے ٹریڈ سینٹرک, اس کا فوکس یہی ہے کہ وہ بزنس اور ٹریڈ کو گروتھ دے. سمجھ رہے؟ تو یہ جو پلیٹ فارم ریڈی ہوگا, ہم اس کے ڈورز اوپن کر رہے ہیں اور بہت ایزیلی ایکسیس پہ کر رہے ہیں. اسی لیے ایزیلی ایکسیس پہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بنیں. آج اسی بلڈنگ کے اندر ایک آفس کا پرائز 5 کروڑ روپے تھی, بٹ یہ ہم 5 فلورز اس کے صرف 5 لاکھ روپے میں اس کی ایکسیس دے. وہ کیوں دے؟ تاکہ وہ لوگ اس کے اندر انٹر ہوں, اگر وہ بزنس کرتے ہیں اپنے بزنس کو امپروو کریں, اگر ٹریڈنگ میں ہیں, مینوفیکچرنگ میں, اس کو امپروو کریں, نئے آئیڈیاز, نئی ٹیکنیکس, ہر چیز سے اپڈیٹڈ رہیں. اور اگر وہ جابس کر رہے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیڈیاز اور انویسٹمنٹ کا مرجر, ہم ان کی شادیاں کرائیں. اور اس کے علاوہ ایک زمانے سے آگے رہنے کے لیے آگے والے زمانے کی یا کرنٹ زمانے کی پوری خبر ہونا ضروری ہے. بزنس میں ڈیلی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اچانک سے پتہ چلتا ہے نا کہ ساری پروڈکشن چلے گئی بنگلہ دیش ٹیکسٹائل کی, اور کیوں چلے گئی گارمنٹس کی ساری پروڈکشن, ہمارے پروڈیوسرز جا کے بنگلہ دیش چلے. اچانک سے پتہ چلتا, اچانک سے پتہ نہیں چلے گا. اب اس کے بعد پہلے سے پتہ چلے گا کہ ہمارا بزنس کون کون لے کے جا رہا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر کو آپ لے لیں, ہم انڈیا سے 20% چیپر ہیں. وہ 44 روپے میں اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم 36 روپے میں کرتے ہیں. دنیا کو پتہ نہیں ہے, ہم بتائیں گے تو وہ ہمارے پاس آئیں گے. وہ کیوں امریکہ میں پروڈکشن, ڈونلڈ ٹرمپ بڑا غصہ ہوتا ہے میری ساری پروڈکشن چائنا لے کے چلا گیا. کیوں؟ چائنا میں سستا پڑتا ہے نا, تو وہاں چلا گیا. وہ اپنی برانڈ کی ریٹیل پرائس تو لے رہا ہے دنیا میں, بٹ وہ چلا گیا. تو بزنس کی جو اپڈیٹس ہیں, جو چیزیں ہیں, جو ڈائنامکس جو چینج ہو رہے ہیں, جو گلوبلی جو ایک گلوبل سناریو ڈیولپ ہوا ہوا ہے, اس کے اندر ہاؤ وی ہیو ٹو موو ان ٹرمز آف پاکستانز بزنس, ٹریڈ اینڈ ہول اکانومی. یہی سبجیکٹ فل ٹائم سبجیکٹ ہوتا ہے ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا. سر میرا نام راجہ عمران ہے, دہلی جسارت سے میرا تعلق ہے. میں بڑی اچھی حوصلہ افزا یہ پریس کانفرنس کی ہے, آپ کو کامیاب کرے تھے. لیکن سر جیسے آپ بزنس مین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم نے پچھلی بار میں بھی دیکھا جو بھی بزنس مین آیا اس نے کاروبار کیا یہاں پہ, لیکن وہ خالی آدمی ڈوبتا ہوا واپس گیا. تو اس کے سدباب کے لیے آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں, اور کیا ملک ریاض صاحب کے مقابلے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ملک ریاض صاحب کا ڈیولپمنٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا کام ہے. میں آپ کے آخری سوال سے آگے بڑھتا ہوں. ان کا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا کام ہے. ہمارا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا صرف کام نہیں ہے. ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی ہیں, ہم گولڈ انڈسٹری میں بھی ہیں, گولڈ ریفائنری میں بھی ہیں, دوسری چیزوں میں بھی. تو ملک ریاض صاحب سے ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ہمیں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ نہیں کرنی, ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہمیں بزنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہمیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہمیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہم اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر کسی کو کانٹا چھری سے کھانا کھانا بھی سکھا رہے ہیں. اور جو میں آپ کے سوال پہ دوبارہ ان کا کمپلیٹ کر دوں اف یو ڈونٹ مائنڈ. تو دوسرا آپ کا حصہ جو سوال کا تھا وہ یہ تھا کہ بزنس مین آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا. وہ خالی ہاتھ کیوں جاتا ہے؟ وہ لٹ لیتا ہے کوئی اس کو. ایسے نہیں کو خالی جاتا. ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کے دھندا کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں برکت بہت ہے, بٹ چیلنجز بھی بہت. تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو رول پلے کر رہا ہوگا وہ لٹنے نہیں دے گا کسی کو. میں یہی آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ میرے کافی سارے دوست ہیں جو پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, مگر میں ان کو انٹرٹین کرنے اکیلا لگ جاؤں تو میں نہیں کر پاؤں گا. پر جب میرے ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوگا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پاکستان کے وہ سارے لوگ ہوں گے. ایجوکیشن کی تاریخ میں سب سے بڑی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. کسی بھی صوبے میں یا مرکز میں اس سے پہلے اتنی بڑی پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہے.
یہ چاروں صوبوں کے ایسوسیشن کے صدور کشمیر، فاٹا، یہ سب آپ کے مہمان ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جب ہم جائیں گے واپس تو ہمیں محسوس ہوگا اخبارات پڑھ کر کہ ان مہمانوں کا کتنا احترام کیا گیا، ان کو کتنی عزت دی گئی۔ نیشنل ایجوکیشن کونسل پاکستان کے چیئرمین نذر حسین، آل بلوچستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے صدر محمد نواز پندرانی، آل سندھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے صدر سید خالد شاہ صاحب جو کراچی سے آئے ہیں، فیڈریشن آف رجسٹرڈ اسکول پنجاب کے صدر شیخ محمد اکرم صاحب، ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز پنجاب کے صدر ملک خالد محمود صاحب، پاکستان NEC پاکستان کے جنرل سیکرٹری خواجہ عبدالحنان صاحب جو آزاد کشمیر سے آئے ہیں، خیبر پختونخوا سے خواجہ یاور نصیر صاحب جو کہ پیما کے صدر ہیں، جناب عقیل رزاق صاحب جو کہ ہب آف پرائیویٹ اسکول ہوپ کے صدر ہیں، خیبر پختونخوا ہی سے ایپسا کے صدر جناب خٹک صاحب، شہد ولی خٹک صاحب، پرائیویٹ اسکولز نیٹ ورک پشاور کے صدر احمد علی مروت، پرائیویٹ ایسوسیشن خیبر پختونخوا کے صدر شہد ولی خٹک صاحب ایپسا، فاٹا ایجوکیشن کونسل جو 7 ایجنسی ہیں اور 7 FR ہے، فاٹا ایجوکیشن کونسل کے چیئرمین مرتضیٰ حسین صاحب، نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ہدایت خان صاحب، پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک اسلام آباد کے صدر ڈاکٹر محمد افضل صاحب، چودھری محمد اقبال صاحب کشمیر سے کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، فاروق صادق صاحب چیف ایگزیکٹو تربیہ اسکول سسٹم پاکستان، زعفران الہی صاحب پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن اسلام آباد، نیشنل ایجوکیشن آف پرائیویٹ اسکولز نیٹ ورک اسلام آباد ناصر محمود صاحب راولپنڈی سے، ملک سفید عالم واق ٹیکسلا سے پرائیویٹ اسکول، یہ تمام ایسوسیشن مشترکہ پریس کانفرنس میں چند معروضات پیش کر رہی ہیں۔ نمبر 1، یہ اگر کاپیاں سب کو تقسیم ہو چکی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جن کے پاس ہیں وہ تقسیم کر دیں۔ نمبر 1، کنٹونمنٹ ایریا میں قائم تعلیمی اداروں کو بند کرنا عوام پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس فیصلہ پر ہمدردانہ غور اور نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 2، کنٹونمنٹ ایریا میں قائم تعلیمی ادارے وہاں کے عوام کے بچوں کی ضرورت ہیں، اس لیے ان اداروں کو تعلیمی سرگرمیوں سے نہ روکا جائے اور نئے ادارے کھولنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تمام ملکوں سے آئی ہوئی ایسوسیشن پاک آرمی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 3، تعلیم کا حصول ہر بچے کا آئین میں بنیادی حق ہے،
اس لیے معصوم بچوں کو اس حق سے محروم نہ کیا جائے، کیونکہ لاکھوں بچوں کے حصول تعلیم کے لیے متبادل انتظام حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ نمبر 5، سن 1995 میں تھائی لینڈ کے مقام پر تمام ممالک کے سربراہوں نے ایجوکیشن فار آل کے ڈکلریشن پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے بعد ان تعلیمی اداروں کو تعلیمی سرگرمیوں سے روکنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کی جائے، کیونکہ انہی بچوں نے بڑے ہو کر اس ملک کی حفاظت اور خدمت کرنی ہے۔ نمبر 5، پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہ تو انڈسٹری ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ورڈکٹ سے میں حوالہ دے رہا ہوں، ورڈکٹ نمبر 62 1997، کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہ تو انڈسٹری ہیں اور نہ کسی قانون ساز ادارے نے انہیں کمرشل ڈکلیئر کیا ہے۔ ان کا شمار سوشل ویلفیئر سروسز کے زمرے میں آتا ہے۔ نماز اور روزہ فرض ہے تو عبادت بھی ہے، تعلیم بھی فرض ہے تو تعلیم بھی عبادت ہے۔ اس لیے تمام تعلیمی ادارے عبادت گاہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو حدیث سے ثابت ہے۔ بعض صوبوں کی حکومتوں نے اسمبلی سے قراردادیں پاس کروائیں، اس قرارداد کی کاپی ہم ساتھ لائے ہیں، جس میں اسمبلیوں سے یہ قرارداد پاس ہوئی کہ پرائیویٹ سکولز functioning in the residential units should not be disturbed until they are provided suitable alternative plots۔ اور بعض حکومتوں نے قوانین میں ترمیم کر کے قوم و ملک کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کو تحفظ دیا۔ بعض صوبائی حکومتوں نے قانون میں تبدیلی کی ہے کہ یہ بچے تعلیم سے رہ نہ جائیں۔ ہم پاکستان کے چاروں صوبوں کشمیر، فاٹا اور اسلام آباد کے ایسوسیشنز کے نمائندے اور معمار قوم، چیف آف آرمی سٹاف اور ہر کینٹ کے کور کمانڈر اور اسٹیشن کمانڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی کارروائی کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ سن 1935 جو انگریز کا قانون ہے، سن 1935 کے انگریز کے قوانین میں قوم و ملک کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کی خاطر ترمیم کریں، تاکہ ان تعلیمی اداروں کے بچوں، لیڈیز ٹیچر میں پائی جانے والی خوف و ہراس کی کیفیت کا خاتمہ ہو سکے اور پریشان حال بچوں کے غمگین چہرے خوشی سے روشن ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ Please subscribe to Hum Sab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hum Sab TV.